everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Sama Podcast. This is Rabia Shahid. ملک سے باہر تو بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں. کوئی یو کے جانا چاہتا ہے تو کوئی یو ایس سے, کوئی کینیڈا تو کوئی یورپ. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یو کے کیسے جا سکتے ہیں, یو کے جانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے, اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی آپ یو کے میں اپنا کریئر کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو ڈسکس دیٹ وی ہیو مسٹر عمران ساجد ود اس. ہی از اے CEO آف UK-EC پاکستان اینڈ انٹرپرینور اینڈ آلسو دی پروفاؤنڈ پیشنیٹ فار ایجوکیشن اینڈ کلچرل ایکسچینج. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو سما پوڈکاسٹ. مسٹر عمران, سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ یو کے جانے کا بہترین طریقہ کیا ہے. لوگ ورک ویزا پر بھی جاتے ہیں, اسٹڈی ویزا پر بھی جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈنکی لگا کر بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے. اچھا, اس کا تعلق جو ہے وہ تو ہر ایک کے اپنے پلانس سے ہے, لیکن میرے خیال میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج میں جا رہے ہیں. اوکے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا از دی بیسٹ آپشن. سم ٹائم اسٹوڈنٹ ویزا پر جا کر بھی لوگوں کو جاب کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے یو کے میں. اچھا, یہ ایک متھ ہے. اچھا, اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی تیاری کر کے وہاں پہ نہیں جاتے. اوکے, تو جسٹ فار یور انفارمیشن کہ ابھی بھی 1 ملین سے زیادہ جابس ہیں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ اسٹیٹس جو کہ انفلڈ ہیں یو کے اندر. تو وہاں پہ جا کے جابس کے ایسا ایشو نہیں آتے. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو یہاں سے ٹریول کر رہا ہے وہاں پہ وہ اپنا پوری تیاری کر کے نہیں جا رہا. اچھا سر, یوزلی اسٹوڈنٹس ایسی کون سی کامن مسٹیکس کرتے ہیں؟ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری کا انتخاب کرنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, یونیورسٹی کا انتخاب کرنے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, جن کا انہیں لانگر رن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انہیں کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسپیشلی ان یو کے, ان کے لیے میری کیونکہ عمر کا حصہ زیادہ تر وہاں پہ گزرا ہے اور اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے بھی نیئرلی 25 ایئرس ہو گئے, تو میں یہاں سے پاکستان سے جو چیزیں دیکھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس مسٹیک کرتے ہیں اور پھر جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ جا کے پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں, ان میں سے ان کی لسٹ تو لمبی ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں میرے خیال میں وہ سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا مقصد وہاں پہ زیادہ تر, میں سبھی اسٹوڈنٹس کا ایسا نہیں کہہ رہا, لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف وہاں پہ جانا ہوتا ہے. تو اس دوڑ میں وہ یہ چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جس پرپز کے لیے جو اسٹڈی پروگرام وہ وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. تو ان کو سب سے جو چیپسٹ کورس ہے کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی کورس ہو جائے تو وہ مائنڈ سیٹ یہ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کی بنیاد ہی غلط ہے تو اس کے لیے پھر پرابلمس تو وہاں پہ آئیں گی. فار ایگزامپل, میں یہ سبھی اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے جانے سے پہلے بہت بنیادی چیزیں ہیں چند ایک جو کہ آپ کر کے جائیے. مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ جو پاکستان میں جو CV چلتا ہے وہ وہاں پہ نہیں چلتا ہے نا. تو یہاں پہ آپ کے CV کے اوپر فوٹوگراف لگی ہے, اس میں ID کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے, میرٹل اسٹیٹس لکھا ہوا ہے, ایڈریس لکھا ہوا ہے, اینڈ سو آن. یعنی اتنی ساری ڈیٹیلس لکھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ کسی غلط ہاتھ میں پاکستان میں چلا جائے تو وہ شاید وہ گھر پہ پہنچ جائے شام کو. تو مطلب ٹو مچ ڈیٹیل از ناٹ نیسیسری. ہاں جی, اس کی لے آؤٹ ہی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل, اس کے لیے فوٹو نہیں چاہیے, اس میں صرف نام چاہیے, ان کو جینڈر سے غرض نہیں ہے, ان کو آپ کے ریلیجن سے غرض نہیں ہے, اینڈ سو آن. تو ان کو صرف نام چاہیے, آپ کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے, ای میل ایڈریس چاہیے, اور باقی جو CV کا فارمیٹ ہے ایک جاب کے لیے جس طرح کا ہونا چاہیے, بڑا سادہ سا وہ فارمیٹ ہے. تو یعنی دس از ویری بیسک تھنگ کہ جو کہ انہوں نے یہاں سے کر کے جانی. دوسری چیز اس کے علاوہ کہ اپنا یہاں سے کچھ اسکل سیکھ کے جائیں, کہ وہاں پہ جا کے بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے تو آپ جائیں گے اور آپ کو جاتے ہی کوئی ایئرپورٹ سے پک کرنے آ جائے گا کہ آپ کو ہم جاب دیتے ہیں, ایسا نہیں. تو آپ اپنا, لیکن جو لوگ اسکل کچھ سیکھ کے جاتے ہیں, چاہے وہ بیسک اسکلس ہیں کسی بھی طرح کے, یعنی وہ اگر یعنی ایون دو شاید بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسا نہ کر سکیں, لیکن اگر کوئی ایون کوئی بچر ہے تو میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی اس کو شاید کوئی ایئرپورٹ سے ہی لینے آ جائے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آ جائیے. تو الیکٹرک ورک ہے, کمپیوٹرز ٹھیک کرنے آتے ہیں, موبائلس ٹھیک کرنے آتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی بھی اسکل وہ اگر سیکھ کے جائے گا
تو ان کو جاب. اچھا سر، جیسے کہ ابھی آپ اسکلفل لوگوں کا مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جا سکتے ہیں ایزیلی، لیکن کیا اسٹوڈنٹ ویزا پر صرف نرڈی لوگ ہی جا سکتے ہیں؟ نرڈی بچے مطلب جو پڑھاکو ہیں، مطلب ایوریج اور نارمل پڑھائی والے بچے بھی جا سکتے ہیں؟ مطلب جو پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے وہ بھی جا سکتا ہے ایزیلی؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن دا شارٹ آنسر از کہ ایسا نہیں ہے. یو کے میں 143 یونیورسٹیز ہیں، تو 143 یونیورسٹیز میں سے ان سبھی کے ڈفرینٹ انٹری کرائٹیریاز ہیں. تو اگر ہم فار ایگزامپل اگر ایک انٹر والے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں، تو انٹر والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیئرلی اگر اس کے پاس 43% مارکس بھی ہیں تو وہ جا سکتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو سر لڑکیوں کو یونیورسٹی کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ بیکاز ہم نے سنا ہے کہ لڑکیوں کو وہاں پر کافی مشکلات ہیں، ایسے کچھ ایریاز ہیں اسپیسیفکلی ادھر کہ لڑکیاں مطلب بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے براؤن گرل، آپ کو کافی ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، ہراسمنٹ کے اینڈ مینی مور. تو لڑکیوں کو کیسے انتخاب کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو ہراسمنٹ والا معاملہ ہے نا، مجھے تقریباً 3.5 سال پاکستان میں ابھی ہو گئے. جی جی. اور میری آبزرویشن میں تو یہ ہے کہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو جب تک آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی اپروچ کرے، آپ کو وہاں پہ اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑتی. ریئر کیسز ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قطعاً بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی راج آتے جیسے پاکستان میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز فیس نہیں کرنی مطلب ایکشن لیا جاتا ہے کوئکلی. ایبسلیوٹلی. ہاں، البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں پہ جس کے قریب جو ہے وہ آپ کی ایشین کمیونٹی جو ہے وہ قریب ہو. اب میں یہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ایشین کمیونٹی کے اندر رہیں، آپ تھوڑا سا ہٹ کے رہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس سٹی کا کلچر اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ مختلف نیشنلٹیز کو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو سر آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی بڑی یونیورسٹیز میں کیسے ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے آسانی سے؟ اپنی پروفائل بلڈ کرنی پڑتی ہے. اوکے. تو آپ کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، آپ ڈفرینٹ، آپ کا سوسائٹی میں پارٹیسپیشن کیسا رہا ہے، اس طرح کے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ اپنی پروفائل بلڈ کرنے کے لیے، آپ کسی این جی او کا پارٹ ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے یا ویسے جنرل لائف میں آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں اپنی پڑھائی کے علاوہ. تو یہ ساری چیزوں کو اپنی، اگر فار ایگزامپل اگر کیمبرج یا آکسفورڈ وغیرہ میں جانا ہے تو اس سے کم از کم یہ والا پروسیس جو ہے وہ منیمم 3 ایئرس پہلے اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو سر جو پاکستان سے مطلب بیرون ملک جا کر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میکسیمم کتنے اخراجات آتے ہیں؟ انٹرسٹنگ کوشچن. میرے خیال میں یہ والے جو پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اپنی 4 سال کی ڈگری کرتا ہے تو اس کے اخراجات جو ہے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں پاکستان سے کم آتے ہیں. Really? خاص کر کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسٹوڈنٹس کسی اور علاقے سے ہاسٹل میں آ کے رہتے ہیں، فار ایگزامپل ان لاہور یا کسی بھی دوسرے شہر میں. اگر ان کی ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کی ہیں، تو اس کی ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈگری ہی 3 سال کی ہے، یہاں پہ 4 سال کی ہے، تو آپ کا 1 سال تو اس طرح سے بچت ہو گئی. پلس آپ جب یہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جب آپ فی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اکاموڈیشن اور جو لیونگ ایکسپینسز ہیں ان سب ایکسپینسز کو ایڈ کرتے ہیں، تو آپ اس کو کسی بھی وقت اس کا سارا میتھ کر لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ پڑھنے جانا چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو سر ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ یو کے کا پروسیجر کیا ہے؟ اٹس ویری سمپل. ہم ایٹ یو کے سی جو ہے وہ ساری سروسز فری آف چارج دیتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن سے لے کے اور اس کے ویزا تک، اور نہ صرف ویزا تک بلکہ اس کے بعد بھی آفٹر ویزا وہاں پہ جو ہے وہ سپورٹ ہم دیتے ہیں. کیونکہ کے اندر ہمارے 20+ آفیسز ہیں، ہر میجر سٹی میں ہم ہیں، تو جہاں پہ بھی یونیورسٹی ہے اس کے قریب آپ کو جو ہے وہ یو کے سی کا آفس ملے گا، تو وہاں پہ بھی ساری سپورٹ وہاں پہ بھی ملتی ہے.
تو اٹس اے ویری سمپل اسموتھ پروسیس. تو سر یو کے کی امیگریشن کے لیے بجٹ کتنا مائنڈ میں ہونا چاہیے؟ اٹ ڈپینڈس آن اگین کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. لیکن اگر تو جو اسٹوڈنٹس یعنی ہر طرح کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ, تو آپ اس کو شروع میں تقریباً آپ 25 لاکھ کا بجٹ لے کے تو آپ جا سکتے ہیں. آن ایوریج 25 سے 30 لاکھ روپے آپ کا انیشلی لگتا ہے, اور پھر وہاں پہ جیسا کہ آپ کو آلریڈی سیلم ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے. جی. تو میجورٹی اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی فی وغیرہ مینیج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, وہ ان کی وہاں پہ وہ پارٹ ٹائم جابس بھی کر سکتے ہیں. پارٹ ٹائم جاب سے مینیج ہو جاتی ہے, اور پلس لیونگ ایکسپینسز بھی مینیج ہو جاتے ہیں. تو سر اپنے ٹریولنگ ایجنٹ اور امیگریشن کنسلٹنٹ کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ یوزلی کافی اس طرح کے فراڈ کیسز بھی سامنے آتے ہیں, تو ریڈ فلیگس جو ہوتے ہیں ان کو کیسے مائنڈ میں رکھنا چاہیے, کیسے انتخاب کر سکتے ہیں؟ اس کے چند ایک بہت بنیادی اصول ہیں. اگر ان کو سامنے رکھ لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. گو کہ یہ بہت کامن ہے, اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیلی اس چیز سے گزرتے ہیں. لیکن اس کے بنیادی چند ایک ٹولس کہہ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے ایجوکیشن کنسلٹنٹ اس کمپنی کا انتخاب کریں جو کہ یونیورسٹی کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان میں. اب اس کا کیسے پتہ کیا جائے, وہ آپ ڈیورنگ عام طور پہ کنورسیشن میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کسی بھی ایجوکیشن کنسلٹنسی کمپنی کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پینل پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول دیں اور آپ کو کہہ دیں کہ جی ہمارے پاس اتنی پینل یونیورسٹیز ہیں. تو اس کو پھر آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کی ایویڈنس دے دیں. اب اس کی ایویڈنس, سب سے مین ایویڈنس کیا ہے کہ آپ کی کمپنی کا نام یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل اگر اس چیز پہ بھی نہیں آپ کرنا چاہتے تو آپ ایک سمپل ایک ای میل کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ والی کمپنی جو ہے یہ کیا آپ کے آفیشیل پارٹنر ہیں یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ آپ جا کے تو فی جو یونیورسٹی کی ہوتی ہے وہ آپ جا کے کنسلٹنٹ کو دے آتے ہیں. تو یہ چیز یہ قطعاً بھی نہیں کرنا چاہیے. یونیورسٹی کی فی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں, یو کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جانی چاہیے, اور وہ آپ خود جمع کرائیں. آپ خود بینک جائیں اور خود جا کے وہاں پہ اپنی فی جا کے جمع کرائیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ہاں جی, اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں لیکن یہ دیز آر موسٹ امپورٹنٹ ون. تو سر ویزا اپلائی کرنے کے لیے مسٹ ہیو ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے؟ بہت زیادہ اس میں ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے تو یونیورسٹی ایک کیش لیٹر ایشو کرتی ہے. اس کے ساتھ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, اور بینک اسٹیٹمنٹ کی اس کی ایک کیلکولیشن کا ایک فارمولا ہے. اس طریقے سے بینک اسٹیٹمنٹ کیلکولیٹ کر کے تو وہ آپ کو 28 days کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے. یہ دو ڈاکومنٹ آپ اپنا ویزا فارم کے ساتھ, ویزا فارم آن لائن ہوتا ہے, وہ آپ ساتھ لگا کے, کئی دفعہ ساتھ میں اور ڈاکومنٹس بھی لگانے پڑتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈپینڈنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں یا اکیلے جا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ شاید کسی ایفیڈیوٹ کی ضرورت پڑے. بٹ ادروائز بیسک ڈاکومنٹیشن ہے, اس میں کوئی کسی طرح کی کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے. اچھا سر, ابھی آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ کی بات کی, تو بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے, مینیج کیسے کریں اسے؟ اس کا نا بڑا بیسک فارمولا ہے گورنمنٹ کا دیا گیا, یو کے گورنمنٹ کا. وہ یہ ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ کی ٹوٹل فی ہے سے 10,000 پاؤنڈ آپ کی فی ہے آپ کے کورس کی پہلے سال کی, تو اس میں سے اگر آپ نے 5,000 ڈپازٹ کر دیا ہے یونیورسٹی کو, پہلے پے کر دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 5,000 پاؤنڈ وہ چاہیے, ساتھ میں آپ کو لیونگ ایکسپینس چاہیے. تو وہ میں ایک رفلی آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ لنڈن سے باہر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیٹس 9,200 پاؤنڈس ہیں, وہ چاہیے. ان دو کو آپ ایڈ کریں گے,
اور اس کو آپ جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے پاؤنڈ ٹو پاکستان روپیز کا, اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو جو اماؤنٹ وہ آئے گی اتنی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے. اوکے, تو سر ویزا جلدی کون سا لگ جاتا ہے, اسٹوڈنٹ یا ورک ویزا؟ ورک ویزا کہتے ہیں جی میں ویسے ہی خلاف ہوں. ہاں جی, ہاں جی, کہ وہ تو نہیں کرنا چاہیے. اس کی بہت ساری ریزنس ہیں, کیونکہ بنیادی ریزن تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں گے, یہاں سے ویزا تو لگ جاتا ہے, لیکن اصل تو پرپز ورک ویزا کا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں, جس کمپنی نے آپ کو ورک ویزا ایشو کیا ہے ان کے پاس جاب ہو, آپ وہاں پہ جاب کریں اور آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ پے کریں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا, تو یہاں سے لوگ چلے تو جاتے ہیں لیکن نہ وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے, نہ ان کے پاس جابس ہوتی ہیں. تو آپ 60, 70, 80 لاکھ, 1 کروڑ روپیہ وٹ ایور جتنا بھی آپ دے کے تو آپ جاتے ہیں, اور آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور کوئی بھی غیر قانونی وہاں پہ جو رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اوکے, اچھا سر, یوزلی ہم ریزیڈنس کے بھی بہت ایشو سنتے ہیں, سو جو اسٹوڈنٹ ویزا پر جا رہا ہے وہ PR کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اپنا وہ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں, ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے پاس مختلف رستے ہیں. ان میں سے ایک جو بڑا سمپل سا رستہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کسی کمپنی کے امپلائی بنتے ہیں ان کی اسپانسرشپ کے انڈر, اور وہ 5 سال ان کے پاس کام کرتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر, تو وہ وہاں پہ انڈیفینٹ لیو کے لیے یا پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو سر اسٹوڈنٹ ویزا اور ورک ویزا پر جانے کے لیے آئلٹس کتنا ضروری ہے؟ اگین ڈپینڈز آن دا کوالیفیکیشن, آپ کی پریویس بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن یہ 4 بینڈ سے اسٹارٹ کر کے تو آپ کو 6.57 بینڈ تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے کورس پہ جا رہے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو سر پاکستان کے بجائے UK جا کر بھی آئلٹس کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں. اس کا جب آپ وہاں پہ جا چکے ہیں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ یہیں سے آپ نے جانا ہے, آپ نے انٹری ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے, تو وہ آپ نے آئلٹس تو یہاں سے کر کے جانا ہے. آئلٹس یا اس کے علاوہ اس کے آلٹرنیٹیو جتنے بھی کورس اور بھی اویلیبل ہیں, PT ہے اینڈ ادر لینگویج سرٹیفکیٹس, وہ کر سکتے ہیں. سر اگر کوئی اسپاؤس ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے, کتنا ٹائم میکسیمم لگتا ہے؟ ویسے تو اسپاؤس ویزا جو ہے وہ بند ہو چکا, لیکن ابھی کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن میں آپ ریسرچ پروگرامس کے انڈر آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. ٹائم اتنا ہی لگتا ہے جتنا ایک سنگل اپلیکینٹ کے لیے لگتا ہے, اتنا ہی اسپاؤس کے لیے لگتا ہے. اور سر بجٹ کتنا ریکوائرڈ ہے؟ دس از ویری اسٹرینج, کیونکہ جو ڈپینڈنٹ کے لیے ابھی کچھ یونیورسٹی کے ایسے کورسز اویلیبل ہیں جن میں بجٹ کم چاہیے ایز کمپیئر ٹو جو کہ سنگل اپلیکنٹ چاہتے ہیں. اوکے, ویل تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر اینڈ شیڈنگ لائٹ آن دس امپورٹنٹ ٹاپک ود اس, اینڈ آئی ہوپ ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. انٹل نیکسٹ ٹائم, بائے بائے.